السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون آیا 77۔ حق خواہشات و نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یعنی عقل و فہم اور سننے کی صلاحیتیں عطا کی تاکہ ان کے ذریعے سے تم حق کو پہچانو، سنو اور اسے قبول کرو۔ یہی نعمتوں کا شکر ہے، مگر یہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا جانور لیتے ہیں۔ دیکھو تو صرف وہ چیز دیکھو جس سے تمہیں دنیاوی فائدے نظر آتا ہو، اور سنو تو بھی تو ایسی ہی بات سنو، اور سوچو تو صرف اپنے کاروبار اور روزگار کی بات سوچو، یا یہ فکر کرو کہ کون کون سے وسائل سے تمہاری آمدنی، ذرائع آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ نے تمہیں جانوروں سے کچھ زائد کچھ زیادہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ ان سے تم نے کیا کام لیا؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اپنی دنیاوی ضرورتیں ہی پوری کرو، مگر کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھو۔ منزل من اللہ آیات کو اپنے کانوں سے غور سے سنو، پھر ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کر کے معرفت الہی حاصل کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ جانوروں کی طرح ان قوتوں کو جو ہے آنکھ، کان اور دل کو دنیاوی مفادات میں کھپا دینا، جہاں ایک طرف اللہ کی ناشکری پر دلالت کرتا ہے، وہاں اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ثابت کر رہے ہو۔ تو لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سورۃ المومنون آیت نمبر 77 سے 76 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المومنون اور ہمارا جو ہے جز 18 ہے، آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، قد افلح۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 77 سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتح نہ کھول دیا ہم نے علیہم ان پر، بابن دروازہ، ذا عذاب شدید سخت عذاب والا، اذا یکایک ہم، وہ اذا کا مطلب جب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کانٹیکس میں یکایک ہے، دیکھیں آپ غور کریں، ہم وہ فیہی اس میں، مبلسون مایوس ہونے والے تھے۔ رواں ترجمہ 77، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کے بعد، نیک لوگوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مترفین، آسودہ حال لوگوں کا ذکر کیا تھا، جو پریویلیج لوگ تھے، جنہیں دنیا بہت ملی ہوئی تھی، تو ان کا ذکر کیا تھا کہ وہ نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو جادوگر کہتے تھے، ان کی تکذیب کی تھی، سارا کچھ آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر سخت عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم نے حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ مبلسون با لام سین بلسا، ابلیس بھی اسی سے ہے، اس سے دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی، جہاں وہ تمام راحت اور خیر سے مایوس اور محروم ہوں گے اور تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کب اذا ہم فی مبلسون، وہ کب مایوس ہوں گے؟ جب موت کو دیکھیں گے تو پھر مان جائیں گے، پھر وہ جھک جائیں گے۔ عذاب قبر کو دیکھیں گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے، قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھیں گے تب وہ مایوس ہو جائیں گے، یا دوزخ میں جانے لگیں گے تب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں، سارے عذاب دیکھ کے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ جب مسلمانوں کو دیکھیں گے، مومنوں کو دیکھیں گے وہ جنت میں جا رہے ہیں، تب وہ مایوس ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے بھی بات مان لی ہوتی نبیوں کی، رسولوں کی، اور جو ہے اللہ پر ایمان لے آئے ہوتے تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔
تو حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ سخت عذاب سے مراد وہ مرے جو کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں پڑتی رہی، اور جس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں ان کے 700 مرد جو ہے قتل ہو گئے تھے۔ تو یہاں لفظ مبلسون آیا ہے، اور یا لام سین یلسا کے معنی غم کی وجہ سے سخت مایوس ہو جانا، سخت مایوسی کی وجہ سے غمگین ہونا، پھر اسی مایوسی کی بنا پر برا فروختہ ہو جانا یا بھڑک اٹھنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے فارسی میں، جس کا ترجمہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ چیتے کے مقابلے میں جب بلی عاجز ہو جاتی ہے، اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے، تو چیتے پر حملہ کر کے اپنے پنجے سے اس کی آنکھ نکال دیتی ہے۔ یعنی ان کافروں کی یہ حالت ہے کہ جوں جوں انہیں مار پڑتی ہے، انہیں اپنی کامیابی کے امکان ختم ہوتے نظر آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھی راہ اختیار کریں، مزید برا فروختہ ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، اور دوسری اقوام اور دوسرے مشرک قبائلوں کو اپنے ساتھ ملا کر کلیکٹیولی اجتماعی طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہو کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر جو عذاب شدید ہے اس سے مراد ہے کہ سخت عذاب، مراد موت، عذاب قبر، قیامت یا دوزخ کا عذاب۔ عذاب کا روٹ ورڈ ہے عین ذال با، اور شدید شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ نے انہیں آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا جانور لیتے ہیں۔ 78 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 78 کا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، هُوَ الَّذِي، وہ اور ہوا وہی ہے، الذی جس نے انشاء پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصارا اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن، وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا جانور لیتے ہیں۔ دیکھو تو صرف وہ چیز دیکھو جس سے تمہیں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہو، اور سنو تو بھی ایسی بات سنو، اور سوچو تو صرف اپنے کاروبار اور روزگار کی بات سوچو، یا یہ فکر کرو کہ کون سے وسائل سے تمہاری آمدنی ہے، ذرائع آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ نے تمہیں جانوروں سے کچھ زائد قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ان سے تم نے کیا کام لیا؟ اپنی آنکھوں سے، دل سے اور کان سے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اپنی دنیاوی ضرورتیں ہی پوری کرو، مگر کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھو۔ منزل من اللہ آیات کو اپنے کانوں سے غور سے سنو، پھر ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کر کے معرفت الہی حاصل کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ جانوروں کی طرح ان قوتوں کو محض دنیاوی مفادات میں کھپا دینا، جہاں ایک طرف اللہ کی ناشکری پر دلالت کرتا ہے، وہاں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ثابت کر رہے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کان، آنکھیں اور دل، تو یہ وہ اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، جیسے کوئی ٹولز ہوتے ہیں نا جس سے کام لیا جاتا ہے۔ کان سے سنتے ہیں تو دل میں بات اترتی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حق الیقین ہوتا ہے۔ یقین کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں نا، علم کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ عین الیقین جو اب آنکھوں سے دیکھ رہی آیتیں، ٹھیک ہے۔ حق الیقین یہ تو حق ہی ہے قرآن تو، اور جو ہے حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، علم آپ سارا اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، تو علم الیقین تو حق الیقین جو ہے ہم کریں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور تو کان، آنکھیں اور دل اسی لیے دیے ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں ان کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، ان سے حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آنکھ، کان اور دل، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچانا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل و فہم اور سننے کی صلاحیت عطا کی تاکہ ان کے ذریعے تم حق کو پہچانو، سنو اور حق کو قبول کرو۔ یہی ان نعمتوں کا شکر ہے، آنکھ، کان اور دل کا۔ مگر یہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں۔
قلیلا ما تشکرون، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ تو چلے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایک مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآنک دعائیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ ہر نماز کے بعد نماز کے اذکار میں بھی آپ پڑھتی ہیں، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دی۔ پرسوں کے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا خیر مما یجمعون، سورۃ یونس کی آیت تھی کہ یہ قرآن جو ہے دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اس وقت ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، آنکھ، کان اور دل کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ اللہ یہ ہمارے شکرانے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم بہت گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ہماری ان کوششوں کو یہاں بیٹھ کے پڑھنا، تدبر کرنا، دعائیں پڑھنا، یا اللہ اس کو یا اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے۔ 79 ورڈ ٹو آمین یا رب العالمین۔ 79 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وہ ہوا اور ہوا وہی ہے الذی جس نے ذراکم پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، و الیہ اور طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، حشر سے ہا شین را رواں ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، وہ الذی ذراکم فی الارض و الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ۔ اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے، دنیا کے کونے کونے میں، تمہارے رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں، اور عادات اور رسومات بھی مختلف ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کر کے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا، حشر کا میدان رکھے گا جہاں سب دو پیر رکھنے کی جگہ ہوگی، سب کھڑے ہوں گے۔ یعنی تمہیں ایک نفس سے پیدا کر کے آدم علیہ السلام کی پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا، اور یہ پھیلاؤ کا عمل تا قیامت جاری رہے گا۔ اموات ہوں گی، پھر نئے لوگ آتے جائیں گے۔ اب جو ذات تمہیں پھیلا سکتی ہے وہ تمہیں سمیٹ کر اپنے ہاں اکٹھا بھی کر سکتی ہے۔ کتنے 7 کانٹیننٹس میں پھیلے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو اس پر مواخذہ بھی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ، جو حشر کے میدان میں جمع کر کے ہم مواخذہ بھی کریں گے، حساب کتاب بھی ہوگا۔ آیت نمبر 80 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اور ہوا وہی جو وہی ہے الذی جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ ویمیت اور موت دیتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے اختلاف اللیلی اختلاف آگے پیچھے آنا، اللیلی رات، والنہار اور دن کا، افلا کیا پھر لا نہیں، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ اور وہی ہے جو جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں، یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی، سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی، جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز درخت کے سائے جو ہے وہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس دنیا میں ہر آن، وہ الذی یحیی و یمیت، یعنی وہ اس دنیا میں ہر آن مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اگر تم سوچو تو اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش میں 20 ایسی مثالیں مل سکتی ہیں۔
انڈے سے چوزا نکل آتا ہے، نیز وہ اندھیرے میں سے اجالا نکالتا ہے، اختلاف اللیل والنہار، اور اجالے کو پھر اندھیرے میں گم کر دیتا ہے، دن رات کا باری باری آنا، دنوں کی مقدار میں کمی شروع ہونا اور راتوں کے بڑھنے لگنا، اور اس کے برعکس راتوں کا گھٹنے لگنا اور دونوں کا بڑھنے لگنا، پھر موسموں کا تغیر و تبدیل، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی خزاں کبھی بہار، سبحان اللہ، یہ سب چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ پھر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی، افلا تعقلون، پھر تمہیں یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ جو ہستی اس قدر قدرتوں کی مالک ہے، تمہیں اپنے پاس اکٹھا کر کے حاضر کر لینے کی بھی قدرت رکھتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، موجودہ نظریے کے مطابق ہماری زمین کی دو قسم کی گردشیں ہیں، ایک روزانہ یعنی 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد، اور دوسری سالانہ سورج کے گرد 66.5 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے۔ اسی سے دن رات وجود میں آتے ہیں اور موسموں میں تغیر و تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تو محض نظریے کا فرق ہے، جہاں تک اللہ کی قدرت کا تعلق ہے اس کا بہرحال ہر ایک کو اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے، بلکہ موجودہ نظریے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بھی زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، جس نے ہماری زمین اور اس سے بھی بڑے اجرام فلکی کو اس طرح مصروف گردش بنا رکھا ہے جس سے وہ سرموں نہ تجاوز کر سکتے ہیں نہ کر سکیں گے۔ سورج ہمیشہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اسی طرح تمام اجرام فلکی جو ہے اب اس طرح مصروف گردش ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 81 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ بلکہ قالو انہوں نے کہا، مثلا مانن ما اس کے جو قالا کہا تھا، الاولون پہلوں نے، اول کی جمع، بلکہ رواں ترجمہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے تھے، یعنی ان سے پہلے کی قوموں نے بھی وہی باتیں کی جو انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کی تھی نا، کہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے باس بعد الموت، کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر جب ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم بھی اٹھائے جائیں گے، تو یہ بلکہ انہوں نے بھی ویسی بات کہی جو اگلے کہتے تھے، تمام جو ہے اگلے پچھلے انہوں نے بھی وہی بات کہی جو اگلے لوگوں نے کہی تھی، ہر کوئی اپنے پیغمبروں سے یہی باتیں کرتا ہے۔ 82 اب 81 82 ہاں 82 قالو انہوں نے کہا، کیا اذا جب قالو انہوں نے کہا، اذا کیا جب متنا مر جائیں گے ہم، وکننا ہو جائیں گے ہم، ترابن مٹی، و ایزامن اور ہڈیاں، انا کیا واقعی ہم، لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، رواں ترجمہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔ کفار مکہ سے جب بدوی لوگ پوچھتے کہ تم میں جو نبی پیدا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، وہی پرانے لوگوں کی داستانیں اور قصے کہانیاں ہیں جو ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں، اور یہ بات وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کی بنیادی اور اصولی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود بھی تو اپنے پیغمبر کو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے آبا و اجداد انبیاء کی مخالفت میں کہتے چلے آئے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں، تو کیا پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ خود بھی تو وہی پرانی گھسی پٹی بات دہرا رہے ہیں، دلیل کے ساتھ انہیں کوئی نیا جواب میسر نہیں آ رہا۔ پھر کیا ان کا یہ قول ہی پرانے افسانے پر نہیں جو محض تقلید آبا و اجداد کے طور پر کہی جاتی ہے؟ تو یہ آبا و اجداد کی تقلید کرتے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی بات کو سورۃ النازعات میں فرمایا، سورۃ النازعات، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ کیا پہلی کی اسی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے، اذا کننا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہوگا، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے تو یہ وہ ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
آیت میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو پاگل پن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، جس کو پچھلے درس کے، جس کو یہ بوجھ سمجھتے ہو، لہٰذا آپ دعوت توحید کا کام جاری رکھیں۔ یہ لوگ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ انسان موت و حیات اور لیل و نہار کی گردش پر غور کرے تو اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ جب رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے، وہی انسان کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اور ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وہی وعدہ ہے جو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بھی کیا جاتا رہا، لیکن اب تک ان میں سے کوئی ایک بھی دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ در حقیقت یہ پہلے زمانے کی قصہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، جو ہمیں بار بار سنائی جاتی ہیں۔ اسی فکر کی بنیاد پر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہاتھ میں لیے ہوئے ایک بوسیدہ ہڈی مسلتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ مردے زندہ ہوں گے، بتاؤ اس ہڈی سے کس طرح انسان زندہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اسی بات کو سورۃ الیاسین میں فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ جب پہلے پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے تو دوبارہ تو انسانوں کے لیے بھی دوبارہ کوئی چیز کرنا کتنی آسان ہوتی، تو وہ تو اللہ ہے، اللہ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ تو قیامت کے منکر ہمیشہ ایک جیسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ قیامت کے منکر قیامت برپا ہونے کے دلائل کو قصہ کہانیاں قرار دیتے ہیں، اور جو ہے قیامت کی کیفیت، اس کے برپا ہونے کے دلائل، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر کسی کو جزا یا سزا ملے۔ سورۃ الطٰہٰ، قیامت قریب ہے۔ سورۃ الحج، سب نے اللہ کے ہاں لوٹنا ہے۔ سورۃ یونس 56، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ سورۃ المومن 16، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے۔ البقرہ 281، قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ سورۃ الانفطار 19، قیامت کے دن اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ الفرقان 26، قیامت آنکھ چھپکنے کی طرح آ جائے گی۔ سورۃ النحل 77، قیامت کے دن ہر کسی کو پورا صلہ دیا جائے گا۔ آل عمران 185، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ الکہف 21، امید ہے آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے، یہ اسکرین پہ نہیں ہے، اگر نہیں لکھ رہے ہیں تو اس ریکارڈنگ کو سن کے یہ ہوم ورک ہے۔ قیامت کی کیفیت اور اس کے برپا ہونے کے دلائل جو میں نے آیات کے حوالے سے پڑھے ہیں، آیت 82 میں، ٹھیک ہے، اس کو ضرور جا کے ریکارڈنگ سن کے نوٹ کیجیے گا اور آیتیں نکال کے کھول کے پڑھیے گا۔ ہاں، اسکرین پہ ہر چیز نہیں ہوتی نا، کبھی کبھی ہوم ورک زیادہ ہوتا ہے، ملتا تھا نا، پڑھتی آئی ہیں ماشاءاللہ، اسکول کالجز میں سب انٹلیکچوئل پڑھی لکھی خواتین بیٹھی ہیں، تو یہ ہوم ورک ہے۔ نمبر 83، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ لقد وعدنا، لقد البتہ، تحقیق، وعدنا وہ وعدہ کیے گئے ہم، نحن ہم، و آباؤنا اور آبا و اجداد ہمارے، ھذا اس کا، من قبل اس سے قبل، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی،
تو ہم دیکھتے ہیں آیت 83 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ہم سے ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں یہ صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو اساطیر جو ہے استورتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 83 84 اور 85 اور 86 کا 87 کا ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ایک آیت دوسری آیت کا جواب ہے تو ساتھ ہی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ قل کہہ دیجئے، لمن کس کے لیے ہے، الارض زمین، ومن اور جو کچھ فیہا اس میں ہے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے۔ پھر اگلی آیت سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے، قل کہہ دیجئے افلا کیا پھر نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، قل کہہ دیجئے من کون، ربو رب ہے، السماوات السبع سات آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور رب ہے سات آسمانوں کا، ورب العرش العظیم سماوات السبع سات آسمانوں کا، ورب اور رب العرش عرش العظیم عظیم کا۔ اور اگلی آیت بھی کرتے ہیں سیقولون 87 ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے، قل کہہ دیجئے افلا کیا بھلا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ تو ہم نے 87 تک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ تفسیر اس کی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آیت ہی اپنی دوسری ایک آیت دوسری آیت کا جواب دے رہی۔ تو ہم 83 ہم سے ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا، کچھ نہیں یہ صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، الا اساطیر الاولین تو اساطیر استورتن کی جمع ہے، یہ سب لکھی ہوئی حکایتیں کہانیاں، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے آباء و اجداد سے، لیکن ابھی تک یہ جو ہے عمل میں نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں، جو نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ماننے کوئی تیاری تھے، کہتے تھے کہ نقل در نقل چلی آتی رہی ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے باپ دادوں سے بھی وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا، قیامت کا۔ کل لمن الارض، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، ومن فیہا ان کنتم تعلمون بتلاؤ اگر جانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو سیقولون للہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی، قل افلا تذکرون کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، جب تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان اور ومن فیہا اس کے اندر کل چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، اور تم جواب دیتے ہو کہ اللہ کی ہے، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کیجئے، قل من رب السماوات السبع، دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے۔ سیقولون وہ لوگ جواب دیں گے، للہ اللہ ہی ہے، قل افلا تتقون تو پھر کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجودہ تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہے، آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں کیوں تأمل ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے، کیوں اتنے سارے معبود بنا رکھے، پھر تم اس کی وحدانیت، اس کی توحید کو تسلیم کرنے، اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری توحید ہے نا اس صورت میں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کس سے پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 88، ماشاءاللہ یہ تو بہت جلدی آپ کی اختتام کو پہنچنے والی ہے، 118 آیات ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 88، قل کہہ دیجئے من کون ہے، بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہت، کلی ہر شیء چیز کی، وہوا اور وہ، یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، ولا اور نہیں یجارو پناہ دی جا سکتی، علیہ اس کے خلاف، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے ہو۔ رواں ترجمہ، پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں،
کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، وہو یجیر، جو پناہ دیتا ہے، یعنی جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے اپنی پناہ میں لے لے، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو پوچھے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، یعنی بادشاہت، حکومت، عزت، غلبہ، بادشاہت کے خزانے، ذخیرے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یعنی پھر وہو یجیرو ولا یجارو، اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ، وہ جو پناہ دیتا جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ ان کن تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ، یعنی جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے، کیا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے جو کہ وہ اسے نقصان سے بچا لے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو جو ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 89 سیقولون، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 89۔ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، جو آتا ہے نا تو ان قریب ہے، تو یہ سیقول اور کہاں آتا ہے سیقولو؟ کون بتائے گا؟ دوسرے سپارہ شروع ہوتا ہے، دوسرا سپارہ، دوسرا جی سورہ جی بقرہ۔ دوسرا سپارہ۔ جی جزاک اللہ خیر، جی بارک اللہ فی علمک، جی دوسرے پارے میں۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ۔ جی سورۃ البقرہ، بارک اللہ فی علمک۔ تو سیقولون للہ، یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل فأنا تسرون، کہہ دیجئے پھر تم کدھر جادو کر دیے جاتے ہو، یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ قرآن کریم کی صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت، وہ خالقیت و مالکیت اور رزاقیت کے منکر نہیں تھے۔ وہ اس کو معلوم تھا کہ ان کو معلوم تھا خالق، مالک، رازق وہی ہے، وہ ان کے منکر نہ تھے، بلکہ وہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے۔ انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا، کہ یعنی وہ اللہ کو ایک الہ نہیں مانتے تھے، 307 بت رکھے ہوئے تھے اور دیوی اور دیوتیاں رکھے ہوئے تھے، یعنی عبادت صرف ایک اللہ ہی کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے، بلکہ صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو اللہ نے اختیار دے رکھے اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے تھے، ہم ان کی اس لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، جبکہ اللہ تو انسانوں کی شہرک سے بھی قریب ہے، اللہ سے تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمیں قریب کر دے، کوئی غوث اعظم یا کوئی دستگیر یا کوئی اولیاء یا کوئی انبیاء، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب کو شریک ٹھہراتے تھے۔ آیت نمبر اب ہماری آئے گی 90، آیت 90، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ بلکہ آتیناہم دیا ہم نے انہیں بالحق، حق و انہم، اور بے شک وہ لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ رواں ترجمہ بل آتینا، کیا ہے یہ ہماری ہو چکی نا، سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، ابھی 90 کا میں نے ترجمہ کر دیا ورڈ ٹو ورڈ۔ اب رواں ترجمہ، حق یہ ہے کہ ہم نے، اب رواں ترجمہ دیکھتے ہیں ہم بھی، حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں، یعنی بل آتیناہم بالحق، حق کیا ہے؟ قرآن، یعنی ہم نے ان کو قرآن پہنچا دیا اور یہ اس کو مانتے نہیں، یہ جھوٹے۔ تو سابقہ آیت میں 3 باتوں کا اعتراف کرنے سے مشرکین پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر طرح کا تصرف، اختیار اسی کے قبضہ قدرت میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معبودوں کا بھی مالک اور اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ایسے ہی مملوک ہیں جیسے کائنات کی دوسری اشیاء، اور مخلوقات اور مملوک کبھی مالک کے اختیارات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ حق بات ہے جو ہم نے انہیں بتلائی ہے اور جس کا اعتراف وہ خود کر رہے ہیں، رہے ان کے زبانی دعوے کہ ان کے معبود بھی کچھ اختیارات رکھتے ہیں، تو وہ اپنے اقرار و اعتراف کی بنا پر بھی وہ جھوٹے قرار پاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ المومنون کی آیت 51 to 90۔ نہیں، اب ہم بس یہاں تک آج کرتے ہیں، یہاں تک 90 تک تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، 77 آنورڈ سے انشاءاللہ یہیں پہ پھر کنکلوڈ کریں گے ہم۔ یہ جو ہے کافی اس میں تدبر کرنا ہے اس آیت میں،
تو جو ہے یہ لمبا ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ کریں گے. چلیں ہم تلاوت سن لیتے ہیں 77 سے 9 یہاں تک جہاں تک ہم نے کیا ہے 90 تک. تو دیکھیں کیا سمجھ میں آیا، تلاوت سن کے بہت امپیکٹ ہوتا ہے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں. اور سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو جا کے آپ سنیے گا 24 گھنٹے میں اگر ہم ریویژن کر لیتے ہیں تو وہ بات بھولتی ہی نہیں. جب بھی آپ کھولیں گی آپ کو تفسیر یاد آ جائے گی کہ اور ضرور تلاوت گھر میں بھی سنا کریں. تو اور جو ہے کہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے، مجھے کہیں جانا ہے ضروری. اور انشاءاللہ اگلا جو ہے ہمارا روح پر ہوگا، برزخ پہ ہوگا. اور یہ آیت 90 کا تدبر ہے. آیت 90 جو ہم نے ابھی کی نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ تفسیر، اس کا تدبر ہوگا، بڑا تفصیل سے ہوگا آیت 50 ٹو 90 تک نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور روح پہ بات ہوگی، عالم برزخ. برزخ میں جو ہے بہت ہمارے کنفیوژن ہوتا ہے کہ قبر میں جو ہماری زندگی اس کو برزخ کہتے ہیں، اس پہ ہوگا. روح کے معاملے میں یہودیوں نے بھی سوال پوچھا تھا آپ سے، تو بڑا اچھا ٹاپک ہے. مطلب ہماری آیتوں سے ہی ٹاپکس بنتے ہیں نا، آیتوں سے ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے نکلنا ہے. تو انشاءاللہ ذرا تھوڑا سا ٹائم اگلی دفعہ لے لیں گے ہم، 5-7 منٹ آگے. اللہم وفقنی لما تحب وترضا. یا اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ہماری بدھ کو وعلیکم ملاقات ہوگی. السلام ورحمۃ میں نے آپ اللہ کو وبرکاتہ. ٹاپک میں نے بتا دیا کون سی آیات ہماری بڑی امپورٹنٹ ہے. روح پر اور برزخ پر، قبر کی زندگی پہ آیات آ رہی ہے ہماری اگلی. اور 51 ٹو 90 ہمارا تدبر بھی ہے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. بہت اس میں ہمارا کور ہو جائے گا. چلیں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بدھ کو حاضر خدمت ہوں گے 3 بجے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ لوگوں کی اجازت سے اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. السلام جزاک اللہ علیکم. خیر. السلام. بھیا کی بارک اللہ فیک.